بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں ہر شخص سحری کے وقت ضرور اٹھتا ہے، اور عموماً یہ بھی عادت ہے کہ اس وقت نفلیں پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو تقریباً اس بیداری میں ثلث لیل صرف ہوتی ہے، یعنی 1/3 رات اس میں خرچ ہو جاتا ہے۔ رات میں تراویح پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تہجد پڑھتا ہے۔ 3 ثلث کے 10 دن ہوتے ہیں، تو 10 اور یہ 30 یہ مل کر 40 پورے ہو گئے، یعنی 30 راتوں کو جاگتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، یہ پھر تہجد کا بھی ہے، یا یوں کہیے کہ یہ 10 بھی حکمی ہے، مذکورہ بالا بھی حکمی ہے۔ اگر حقیقی 10 کے برابر نہ ہوں گے تو اس کے نصف تو ضرور ہوں گے، یعنی 5 ہوں گے۔ تو 5 عشر آخرہ کے اور 5 روز کے آخری شب کے 10 ہوئے، اور 30 دن حقیقی غرض مجموعہ 40 ہوئے، اور ہر طرح چلہ پورا ہو گیا۔ چونکہ 40 دن ایک معتد بھی مقدار ہے، اور اس میں خاصیت یہی ہے جو فعل اس میں کیا جاتا ہے وہ پھر سہل ہو جاتا ہے، نیز معتد بھی مقدار ہونے کی وجہ سے اس کی عادت اور اس پر قدرت بھی ہو جاتی ہے۔ لہذا اب بے تکلف صوم پر لعلکم تتقون مرتب ہو گیا۔ اس کے بارے میں کیا بولتے گا، تو ہمیں روزانہ رمضان کے مہینے میں رات میں جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، اور گناہوں سے دور رہتے ہیں دن میں بھی اور رات میں بھی۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، ہمیں ایک چیز پر عادت پڑ جاتی ہے، تو جب گناہ کو چھوڑ کے یہ مہینہ رہتا ہے تو ہلکا ہلکا اب اس کے اندر سے وہ گناہ کا عادت ختم ہو جاتی ہے۔ ویسا ہو سکتا نیک کام ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، دعا کر لینا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی عبادتیں ہیں، اگر اس مہینے میں زبردستی بھی کر لیتا ہے، ہلکا ہلکا عادت ہو گیا، تو انشاءاللہ اب وہ پورا سال نہیں چھوڑے گا، کیونکہ مسلسل اس پر محنت ہو رہی ہے، روزانہ محنت ہو رہی ہے۔ لہذا جس چیز پر روزانہ محنت ہوتی ہے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں آگے، تو راز استقبال معاصی گناہوں سے بچنے کا دونوں تقریروں پر مجاہدہ ہوا۔ خواہ اس حیثیت سے صوم سبب ہے کثر قوت بہیمی کا، اور وہ سبب ہے ترک معاصی کا، خاص اس حیثیت سے کہ صوم مرتب ہے تصور میں سبب ہے ترک معاصی کا۔ اس طرح کے جب مباحات حرام کر دیے گئے تو جو غیر مباح ہے ان کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال مجاہدہ سبب ہے ترک معاصی کا، تو گو روزہ اس لیے سبب ہوا ترک معاصی کا کہ مجاہدہ ہے۔ کیا بولتے گا، تو جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے، جب گناہوں سے بچتا ہے تو متقی ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کے واسطے روزہ ذریعہ ہوا۔ اب روزہ رکھ کے جھوٹ بولے گا نہیں، روزہ رکھ کے دھوکہ دے گا نہیں، روزہ رکھ کے جو ہے غلط نگاہ ڈالے گا نہیں، روزہ رکھ کے کسی کو گالی دے گا نہیں۔ تو روزہ کیا ہوا، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہوا۔ روزے سے آدمی بچتا ہے، روزہ نہیں تو 11 مہینے کیسا ہے کہ یہ مہینہ ویسا رہے گا، کوئی فرق نہیں۔ تو روزہ رکھنے سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے یہی تقویٰ ہے، انچ متقی پرہیزگار ہے۔ کیونکہ اس مہینے میں جو چیز جائز ہے اس کو بھی اللہ نے چھوڑو بولے، جیسے کھانا پانی جائز ہے، لیکن یہ مہینے میں دنوں میں کیا ہے، چھوڑو بولے۔ جو چیز جائز ہے اللہ نے اس کو چھوڑو بولا یہ مہینے میں، جو پہلے سے ناجائز ہے، حرام ہے، وہ کیسا اس مہینے میں جائز ہوگا۔ جیسے جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے، گالی دینا ہے، نظر بد کرنا ہے، بری نگاہ ڈالنا ہے،
لوگوں کو ستانا ہے، جو پہلے سے ناجائز ہے، پہلے سے حرام ہے، پہلے سے غیر مباح ہے، پھر رمضان میں کیسے مباح ہوگا، رمضان میں کیسے جائز ہوں گے؟ تو یہ خاصیت ایسی ہے، اس کو روح الصیام، روزے کی روح کہا جائے۔ مجھے آج روح الصیام ہی کا بیان کرنا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے ہر شے کی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ اسی طرح صوم کی ایک روح ہے، ایک صورت ہے۔ یہاں پر ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے ہم روزہ رکھ کر کیا کریں، فقط اس کی روح کو جو کہ مجاہدہ حاصل کر لیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہر عمل کی ایک صورت ہے، ایک روح ہے۔ مثلا نماز، اس کی ایک صورت ہے، ایک روح ہے۔ مثلا خضوع اور حضور قلب اس کی روح ہے۔ اسی طرح روزے کی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے، اور اس کی روح مجاہدہ ہے۔ سمجھ بھی، یعنی ہر چیز کے کیا ایک صورت ہوتی ہے، ایک روح ہوتی ہے۔ ایک دکھنے میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کے اندر ایک چیز ہوتا ہے۔ جیسے کہ ناریل ہے، کھوپر پر ناریل ہے، دکھنے میں کیا باہر ایک جیسا رہتا ہے، اور اندر اس کی چیز الگ ہوتی ہے، پانی، ایک کھوپرا۔ سمجھ رہی؟ باہر ایک جیسا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر الگ چیز ہوتی ہے۔ ویسے ہمیں ہے، ہمیں دکھنے میں ایک جیسے ہے، لیکن ہمارے اندر کا وہ الگ ہوتا ہے، روح۔ وہ روح ہے تو ہمیں ہے، وہ روح ہے تو ہمیں ہے، روح نہیں تو ہمیں نہیں ہے۔ اب روح اصل ہمارے اندر کیا ہے؟ روح ہے، اس کو آتما بولتے ہیں۔ اصل ہمارے اندر کیا ہے؟ روح ہے، لیکن جسم بھی ضروری ہے، صورت بھی ضروری ہے۔ جب جسم نہیں ہے، صورت نہیں ہے، پھر وہ روح کس میں رہے گا؟ اصل عمل میں اخلاص ہے۔ اصل عمل میں کیا ہے؟ اخلاص ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو بھی عمل کرتے ہیں کس کے واسطے کرنا ہے؟ اللہ کے واسطے کرنا۔ یہ روح ہے، یہ روح ہے، اصل چیز یہی ہے، اصل چیز یہی ہے۔ تو وہ روح، یعنی اخلاص ہونے کے واسطے، اخلاص آنے کے واسطے عمل بھی ضروری ہوتی ہے، عمل بھی ضروری ہوتی ہے۔ جیسا ہمارے جسم میں روح اصل ہے، اس مطلب جسم اصل نہیں ہے، جسم بھی اصل ہے، کیونکہ وہ روح رہنے کے واسطے ایک جسم ہونا ہے، ایک باڈی ہونا ہے۔ ویسا اخلاص اصل ہے، اخلاص اصل ہے، لیکن اس اخلاص کے واسطے عمل شرط ہے۔ عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اور اس عمل میں ریا بھی ہوتی ہے۔ عمل نہیں سر کہ میں اخلاص کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو گنہگار ہوگا، میں نماز نہیں پڑھے سر کا، روزہ رکھنے سر کا، گچھو بیٹھتا میں اللہ کے واسطے کا، تو یعنی عمل کر کو اس کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، عمل چھوڑ کو اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا۔ ویسا چون نماز کی ظاہری شکل ہے، کھڑنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، اتحیات وغیرہ پڑھ لینا، یہ اس کی صورت ہے۔ اس کے اندر روح کیا ہے؟ خشوع خضوع، دل کا جمنا، یہ دل اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یعنی پورے خیالات کو ختم کر کے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں ہے سمجھ کے نماز پڑھنا، یہ چیز اس کا روح ہے۔ وہ چیز کیسے حاصل ہوتی؟ نماز کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ ویسا آگے فرماتے ہیں روزے کی بھی ایک صورت ہے، ایک روح ہے۔ روزے کی بھی ایک صورت ہے، ایک روح ہے۔ صورت کیا آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ صبح میں سحری کرتے ہیں اور شام تک کھانا پانے سے عورت سے دور رہتے ہیں، یہ صورت ہوا۔ اس کے اندر روح کیا ہے؟ مجاہدہ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ آدمی گناہ کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے، لیکن روزے کی وجہ سے کیا ہے؟ وہ آدمی گناہوں سے دور رہتا ہے، گویا کہ مجاہدہ ہے، محنت ہے۔ آدمی کو 11 مہینے میں ایک چیز عادت پڑ گیا، اب اس مہینے میں اس چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے، گویا کہ مجاہدہ ہوا، محنت اٹھانا ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ روزے کا روح کیا ہے؟ وہ مجاہدہ ہے۔ روح کی مجھ کیا ہے؟ مجاہدہ ہے۔ اب مجاہدہ نہیں سر کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہے،
مجاہدہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، تقوی اختیار کرنا، نیک اعمال کرنا۔ روزہ ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ روزہ ہے، جھوٹ سے بچنا نہیں۔ روزہ ہے، دھوکہ دینے سے بچنا نہیں۔ روزہ رکھو سبھی کامہ کرتا ہے، بظاہر وہ روزہ ہے، لیکن روزے کی جو روح ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ روح کیا ہے؟ مجاہدہ۔ مجاہدہ کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑنا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ یعنی روزے سے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گناہ سے دور رہے، گناہ کو چھوڑ ڈالے۔ اگر یہ چیز روزہ رکھ کر ہمیں کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے روزے سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ جیسا نماز پڑھتے ہیں لیکن پورا دھیان باہر ہے، دکان میں کی، گھر میں کی، نہیں تو باہر گھومتا ہے۔ بظاہر وہ نماز پڑھا لیکن نماز کا جو جان ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے، جاندار نہیں اس کی نماز۔ جاندار نماز پر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ جب نماز جاندار ہوگی تو زندگی شاندار ہوگی۔ آج کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن زندگی شاندار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نماز میں جاندار نہیں، نماز میں جان نہیں، نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے، نماز میں حضور قلب نہیں ہے۔ اس کا نماز پڑھتا ہے دھوکہ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھتا ہے غیبت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے چغلی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے غلط نگاہ ڈالتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز کے اندر جو روح ہے وہ روح نے سر کا نماز پڑھتا ہے، اس کا سے وہ نماز اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا، وہ نماز اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ ویسا کیا ہو تو روزے مطلب یہ نہیں کہ صبح میں سحری کھا لیے اور شام تک بھوکا پیاسا رہے اور شام میں افطاری کر لیے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ روزے کی صورت ہے۔ روزے کی روح کیا ہے؟ آدمی مجاہدہ کرو گناہوں سے دور رہے، گناہ کو چھوڑ ڈالے۔ 11 مہینے میں یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، کیا کیا کرتا تھا۔ اب روزہ رکھو آدمی کیا ہے؟ ان گناہوں کی طرف نہیں بڑھنا ہے، ان گناہوں کو چھوڑ ڈالنا ہے۔ اس سے آدمی اپنے آپ کو لڑنا پڑتا ہے، مجاہدہ اٹھانا پڑتا ہے۔ 11 مہینے میں وہ چیز کرتے آ رہا ہے، عادت بن گیا، اب ایک دم چھوڑنا بولے تو ذرا مشکل اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہمیں صورت اور روح دونوں کا خیال کریں گے، وہ چیز مکمل اور کامل ہوتی ہے، اس چیز سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے جسم میں یہ جسم یہ ظاہر صورت ہے اور اندر روح یہ اصل ہے، جان اصل ہے اندر، تو بغیر جسم کے روح کا وجود مشکل ہے، بغیر جسم کے روح کا وجود مشکل ہے، کیونکہ جسم میں روح رہتا ہے اور جسم نہیں ہے تو وہ روح کہاں رہتا؟ تو جس طریقے سے روح نہیں تو جسم بیکار ہے، ویسا جسم نہیں تو روح بھی بیکار ہے۔ جس طریقے سے جسم ہے روح نہیں ہے تو جسم سے کچھ فائدہ نہیں ہے، روح ہے جسم نہیں ہے، اس روح سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دونوں بھی ضروری ہے ہمارے وجود کے لیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے دونوں بھی ضروری ہے، ہمارا جسم بھی ہو ہمارا روح بھی ہو۔ ویسا روزہ کامل اور مکمل ہونے کے لیے یا نماز کامل مکمل ہونے کے لیے ایک تو ظاہری چیز بھی ضروری ہے، اس کی صورت بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جو روح ہے وہ بھی ضروری ہے۔ نماز کا ظاہری بتایا نا کہ کھڑنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نماز کی ظاہری ہے، اور نماز کا روح کیا ہے؟ خشوع خضوع، یعنی پوری دنیا کو بھول کر آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کرنا، یہ اس کا روح ہے نماز کا۔ ویسا کیا کہتے ہو کہ روزے کا روح کیا ہے؟ روزے کا صورت کیا ہے؟ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا، عورت کے قریب نہیں جانا، یہ اس کی صورت ہے، اس کی شکل ہے، لیکن اس کا روح کیا ہے؟ آدمی گناہوں سے بچنا، مجاہدہ کرنا۔ سمجھ آگے بھائی؟ روزہ رکھ کے کیا کرنا ہمیں؟ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے،
جیسے کوئی چکڑ ہے، کوئی جو ہے کہ دھول دھلا رہا ہے، تو آدمی اس سے کیسے بچتے ہوئے جاتا ہے تاکہ وہ چکڑ نہ لگے، وہ دھول دھلا مجھے نہ لگے. یا جو ہے دونوں طرف راستے دونوں طرف جو ہے کانٹے کی جھاڑا ہے، کانٹے کی جھاڑا ہے، اب بیچ میں چلنا ہے تو چلتے آدمی کیسا ہے، پر کپڑوں کی سمٹ لیتا ہے تاکہ اسے نہ لگے، اس کا کپڑا کانٹے کی جھاڑ کو نہ لگے، ایسا اپنے آپ کو بچاتا ہے. ویسا ہمیں روزہ رکھ کے اپنے آپ کو گناہوں سے اگر بچائیں گے تو گویا کہ روزے کا روح پڑا، اس روزے سے ہمیں پھر 11 مہینے فائدہ ہوگا. سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والسلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب اعن علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.